رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ۔ تفرقہ میراث یزیدیت موضوع قرار پایا ہے اس نورانی مجلس و محفل کے لیے جو مومنین کے وجود سے منور ہے، اور مدیر جلسہ نے جو احساسات کا اظہار کیا ہے وہ ان کے اپنی بزرگواری ہے۔ میں ایک معمولی سا طالب علم ہوں اور بس تفرقہ جس میں آج پورا جہان اسلام جل رہا ہے، آگ کا ایسا الاؤ بھٹی جس کے بہت سارے اسباب مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، اور ایک بڑا حصہ اس تفرقے کا مسلمانوں سے باہر دشمنان مسلمین و دشمنان اسلام کے ہاں موجود ہے۔ تفرقہ دین کی منطق میں، قرآن مجید کی منطق میں مذموم ترین، قابل مذمت ترین امور میں سے قرار دیا گیا ہے، جس کی قطعاً دین نے کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی کسی بھی صورت میں۔ چند چیزیں ایسی ہیں احکام دین میں جن کی کوئی متبادل صورت نہیں ہے۔ ہم تمام مذاہب اسلامی میں احکام کو دیکھتے ہیں دو طرح سے، علماء کرام نے بیان کیا ہے، البتہ علماء نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیا بلکہ قرآن و سنت اور منابع دین سے استفادہ کر کے ان احکام کو بیان کیا ہے۔ ایک ان احکام کی اختیاری حالت ہے اور دوسری حالت کو اضطراری حالت کہتے ہیں۔ یہ احکام بدل جاتے ہیں جب انسان اختیاری حالت سے نکل کر اضطراری حالت میں آ جائے۔ مثلا کھانے پینے کی چیزیں اگر اختیاری حالت ہو، انسان کی صاحب اختیار ہو، سب کچھ مہیا ہو، شرائط معمولی ہوں، اس وقت ان چیزوں کا کچھ حکم ہے، اور اگر انسان کسی ایسی صورتحال میں مبتلا ہو جائے جہاں اسے کھانے کے لیے کچھ نہ مل رہا ہو، ایک اضطراری صورتحال کا اسے سامنا کرنا ہو، اسی شے کا حکم بدل جاتا ہے۔ یہ بات چونکہ عام ہے، ایک حد تک کہہ سکتے ہیں مسلم ہے، مردار کھانا انسان کے لیے جائز نہیں ہے معمول کی حالت میں اور اختیاری حالت میں۔ مردار سے مراد وہ جانور جو حلال ہی نہیں ہے، یا وہ جو ہے تو حلال جانوروں میں سے لیکن اسے شرعی طریقے سے کاٹا نہیں گیا، یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ اگر انسان ایسی صورتحال میں ہو جائے کہ اسے موت کا خطرہ ہو، مر جانے کا اندیشہ ہو، اور اس کی نجات کے لیے کوئی اور ذریعہ نہ ہو حلال، صرف مردار ہی موجود ہو، تو اتنی مقدار جس سے اس کی جان بچ سکتی ہے یہ مردار کھا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ اور اس طرح کے تمام احکام میں نمونے کے طور پر ایک حکم آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے۔ تمام احکام یا اکثر و بیشتر احکام دین اسلام کے دو صورتیں ان کے لیے فرض کی گئی ہیں، لیکن ان احکام میں اور ان موضوعات میں جن کو دو صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، کچھ امور مستثنا قرار پائے ہیں، یعنی وہ اس ضابطے کے تحت نہیں ہیں۔ ان کی دو صورتیں نہیں ہیں، ایک ہی شکل بیان کی گئی ہے، اختیار ہو تو بھی حکم وہی ہے،
اور اگر اضطرار ہو تو بھی حکم وہی ہے ان کا۔ ایک تو ہمیں قرآن کی تعلیمات میں بھی ملتا ہے اور سنت میں بھی ملتا ہے، باقاعدہ روایات ہیں، وسائل الشیعہ ایک کتاب ہے امامیہ کی، اور اسی طرح کی روایات دوسری طرف ہمیں اہل سنت کے ہاں بھی ملتی ہیں مشابہ مضمون کی۔ وسائل الشیعہ میں ایک پورا باب صاحب کتاب نے اس قسم کی روایات کے لیے منعقد کیا ہے، جن روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ عزت اور ذلت ان کا ایک ہی حکم ہے۔ ذلت ممنوع ہے انسان کے لیے اور عزت کا حصول لازم ہے انسان کے لیے۔ ہر حال میں انسان ذلت ممنوع ہے۔ دو صورتیں نہیں ہیں کہ اگر اختیاری حالت ہو تو انسان ذلت قبول نہ کرے، لیکن اگر حالات مجبور کرے انسان کو تو ذلت قبول کر لے۔ منطق دین اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کو کسی بھی صورت میں ذلت قبول نہیں کرنی چاہیے، ذلت قبول نہیں کر سکتے آپ، کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، کتنا ہی اضطرار کیوں نہ ہو، آپ ذلت کو قبول نہیں کر سکتے۔ قرآن بھی ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ایام، اگرچہ محرم ختم ہو گیا ہے لیکن ماہ سفر بھی ایام عزا کا حصہ ہے، منسوب ہیں سید الشہداء علیہ السلام سے۔ کربلا اور عاشورہ کا بھی یہی پیغام ہے کہ ذلت مردار کی طرح نہیں ہے۔ اگر آپ اختیار میں ہوں، متبادل راستے ہوں تو آپ فقط حلال کھائیں، لیکن اگر اضطراری حالت میں آ گئے، ایمرجنسی میں آ گئے، تو آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں یا مردار بھی کھا سکتے ہیں۔ ذلت اس طرح سے نہیں ہے، مردار کی طرح نہیں ہے۔ اگر آپ معمول کے مطابق ہیں، اگر آپ اختیاری حالات میں ہیں تو بھی ذلت قبول نہیں کر سکتے، اور اگر ایک صورت ایسی آ جاتی ہے انسان کی زندگی میں کہ سوائے موت کے اس کے پاس چارہ نہیں ہے، یا مر جائے یا ذلیل ہو، دین یہاں پر کہتا ہے کہ اس کے لیے مر جانا ذلت قبول نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ ذلت ممنوع راستہ ہے مسلمین کے لیے، بلکہ میں یوں کہوں کہ ذلت ممنوع راستہ ہے انسان کے لیے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو با کرامت پیدا کیا ہے، با شرف پیدا کیا ہے۔ ان چیزوں میں دو حکم ہیں جو انسان کو ذلت تک نہ پہنچائیں۔ مردار کھا لینے سے انسان ذلیل نہیں ہوتا، ممنوع چیز اضطرار کے وقت کھا لینے سے، مرتکب ہونے سے انسان ذلت تک نہیں پہنچتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ذلت تک پہنچا دیتی ہیں۔ عام سا سوال ہر ایک کے ذہن میں موجود ہے کہ آیا سید الشہداء علیہ السلام کو علم تھا اپنی شہادت کا یا علم نہیں تھا؟ وہ جو صحیح منطق دین کو نہیں سمجھتے اور قرآن کی منطق کو نہیں سمجھتے، وہ حیران رہ جاتے ہیں، اور اس حیرت کا علاج یہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سید الشہداء کو پہلے سے اندازہ نہیں تھا اپنی شہادت کا، یہ نہ حسین کو پہچانتے ہیں، نہ دین کو پہچانتے ہیں، نہ رب حسین کو پہچانتے ہیں۔ چونکہ قرآن کا یہ فرمانا ہے ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، و عزت مومنین کے لیے ہے۔ جس طرح عزت خدا جزء ذات خدا ہے، خدا سے عزت کو دور نہیں کیا جا سکتا،
خدائے عزیز ہے. جس دن عزیز نہ ہوا وہ خدا بھی نہیں ہوگا. عزت رسول کا جز ہے، رسول کو عزیز ہونا ہے. جس دن رسول عزیز نہ ہوا وہ رسول بھی نہیں ہوگا. اور عزت مومنین کا جز ہے، ایمان کا جز ہے. مومن اگر عزیز نہیں ہوا مومن نہیں ہوگا. اسے حق نہیں بنتا اپنے آپ کو ذلت کے اندر ڈالے. سید الشہداء علیہ السلام کو علم تھا سفر کربلا سے پہلے کہ میری انتظار میں شہادت ہے. ام المومنین جناب ام سلمہ جب روکنا چاہا سید الشہداء کو کہ آپ اس سفر پہ نہ جائیں، کہ میرے پاس کچھ ایسی علامتیں ہیں کہ مجھے کچھ ایسی نشانیاں بتائی گئی تھیں کہ اگر یہ علامتیں ظاہر ہوں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ حسین علیہ السلام کو خطرہ ہے. ام المومنین کے جواب میں سید الشہداء علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ فرمایا: یا اماں، اے اماں جان، ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ مجھے شہید دیکھے. اللہ چاہتا ہے کہ مجھے شہید دیکھے. اللہ نہ اس وجہ سے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فقط یہ ارادہ کیا ہے کہ حسین شہید ہو جائیں، نہ، خدا نے ارادہ کیا ہے کہ اسلام اور مسلمین عزیز ہو جائیں. یہ اللہ کا ارادہ ہے. اسلام کو بھی عزت ملے، مسلمین کو بھی عزت ملے. لیکن یہ عزت بیٹھے بیٹھے ہاتھ نہیں آتی. اس عزت کے لیے ایک امام عزت کی ضرورت ہے. امتوں کو عزت صاحب عزت راہبر سے حاصل ہوتی ہے، صاحب عزت امام سے حاصل ہوتی ہے. عزت خدا نے رسول کے لیے مقرر کی ہے اور عزت مسلمین کے لیے، مومنین کے لیے. چونکہ رسول کو راہبر امت قرار دیا ہے، رب عزت والا، راہبر عزت والا، ان کے پیروکار اور ان کے تابع وہ بھی عزت والے. فرمایا کہ خدا کا ارادہ یہ ہے مجھے شہید دیکھے. کیوں شہید دیکھے؟ کیوں اللہ نے شہادت کا ارادہ کر لیا؟ اس لیے کہ اس وقت ایک دوراہے پہ آ کھڑا ہوا ہوں، یا مجھے لا کھڑا کیا گیا ہے. ان الداعی ابن الداعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. سید الشہداء نے فرمایا کہ اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے ایک دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے، دوراہے کے بیچ میں لا کھڑا کیا ہے. کون سا دوراہا؟ عزت اور ذلت کے دوراہے کے بیچ میں لا کھڑا کیا ہے. ایک طرف زندگی ہے، ایک طرف بچ جانا ہے، ایک طرف چین ہے، ایک طرف آرام ہے، لیکن ذلت ہے. اور دوسری طرف چمکتی اور لٹکتی ننگی تلواروں کا راستہ ہے، نیام سے نکلی ہوئی تلواروں کا راستہ ہے، تیروں کا اور نیزوں کا راستہ ہے، زخموں کا راستہ ہے، شہادتوں کا اور اسارتوں کا راستہ ہے، پیاس کا اور بھوک کا اور تھکاوٹ کا راستہ ہے، لیکن عزت کا راستہ ہے.